بادشاہت کی عطا فرمائی۔ یہ عزیز مصر کے وزیر بنے، بڑی محنتیں، مشقتیں، تکلیفیں، سارا کچھ نمٹا کر اور پھر اللہ پاک نے ان کو کنویں سے اتار کر مصر کا بادشاہ بنایا۔ بھائیوں نے کہا کہ ہم ان کو نیست کر دیں گے، ختم کر دیں گے، بھائی تو جو چھوڑ آئے تھے انہوں نے۔ پھر وہ ایک قافلہ آیا، اس قافلے نے اس کنویں سے پانی لینا چاہا، اپنی ضرورت پوری کرنا چاہی، تو جب انہوں نے اس کنویں کے اندر ڈول ڈالا، یوسف علیہ السلام اس ڈول کے ساتھ چمڑ گئے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ڈول کے اندر بیٹھ گئے۔ جب انہوں نے ڈول باہر نکالا، اس نے برجستہ کہا کہ یہ کوئی آدمی نہیں، اتنا حسین ہم نے آج تک کائنات میں دیکھا بھی کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج ہمیں قیمتی سامان مل گیا، آج ہمیں قیمتی سامان۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں قیمتی سامان مل گیا، ساتھ میں بیٹھے بھائی تو حال چال دیکھنے آئے یوسف علیہ السلام کا، دیکھیں مر گیا ہے زندہ ہے۔ جب انہوں نے کہا کہ ہمیں قیمتی سامان مل گیا تو ساتھ میں ہی انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے۔ بھائیوں نے کہا ہمارا بھاگا ہوا یہ تو غلام ہے، تو آپ ایسا کرو وَشَرَوْا بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، تھوڑے سے ہمیں درہم دے دو، معدودہ تھوڑے سے ہمیں درہم دے دو، اس غلام کو لے جاؤ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، اتنا قیمتی سامان جسے تھوڑے سے پیسوں میں نرخ میں مل رہا ہو، یوں سمجھ لو کہ 1 تولہ سونا آج کے حساب سے ہمیں 10,000 مل رہا ہو، ہم کہیں گے لے آپ کسی کو بتاؤں کہ چھپا کے ہم اپنے گھر میں لا کے اس کو دفن کر دیں گے۔ یوسف علیہ السلام کی اس وقت قیمت تو بہت زیادہ تھی، لیکن محدودہ تھوڑے سے قیمتی سامان کے بدلے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا۔ اس کو لے کے مصر کے بازار میں پہنچا۔ مصر کے بازار میں جب پہنچے تو پوری منڈی کے اندر، پہلے یہ منڈی لگتی تھی غلاموں کی، غلام بکتے اور پھر ان کو خریدا جاتا، جیسے ہمارے ہاں جانوروں کی منڈی لگتی ہے یا کسی اور چیزوں کی منڈی لگتی ہے، دانا، اس طرح اس وقت غلاموں کا رواج تھا۔ جب منڈی کے اندر سامان پہنچے، یوسف علیہ السلام پہنچے تو پوری منڈی کے اندر سارے ٹھیکیدار، سارے وہ بڑے بڑے آرتی شور مچا رہے، اتنا حسین مال، اتنا حسین نوجوان، اتنا حسین غلام ہماری منڈی میں آج تک آیا بھی کوئی نہیں۔ بھئی آتا کہاں سے؟ اللہ نے پیدا ہی کوئی نہیں کیا تھا، یہ تو نبی تھا اللہ پاک۔ انہوں نے جا کے مصر کے بازار میں اس کو بیچ دیا، وہاں سے اس کا ریٹ لگتا چھوٹے موٹے وپاری، چھوٹے موٹے آرتیوں کی تو بات ہی کوئی نہیں تھی۔ عزیز مصر اس وقت کا بادشاہ یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے آیا، اتنے پیسے لے کر آیا، اتنی قیمتی چیز لے کر آیا، کہنے لگے یہ غلام مجھے دے دو اور یہ قیمتی سامان آپ رکھ دو۔ پھر انہوں نے اس قیمتی سامان کو لیا اور یوسف علیہ السلام کو ان کے حوالے کر دیا۔ جب ان کے حوالے کیا تو انہوں نے اپنی بیوی کو جا کے کہا دیکھو ہم اس بچے کو لے کر آئے، تھوڑی چھوٹی عمر تھی، بالکل نو عمر، لے کے اپنے گھر میں پہنچے، دیکھو ہمارے ہاں اولاد کوئی نہیں، ہم ایسا کرتے ہیں ہم لیکن اس کو غلام بنا کے لے کے، لیکن ہم اس کو غلام نہیں بنانا بلکہ ہم اس کو بیٹا بنائیں گے، اپنے گھر میں رکھیں گے، ہم اس سے کام کوئی نہیں لیں گے، اس کو اپنے گھر میں رکھیں گے۔ اللہ کرنا ایسا ہوا، عمر چڑھتی گئی، عمر بڑھتی گئی اور جوانی کا حسن اور یہ سورج کی طرح چمکتا گیا۔ جب فل جوان ہوئے، سورج کی طرح ان کا حسن بھی نظر آنے لگا، تو یوسف علیہ السلام جس گھر میں رہتے تھے اس ملکہ کے گھر میں کہ پھر عزیز مصر اب ہر وقت گھر میں نہیں رہتے، اپنے کام کاج میں جاتے، تو عزیز مصر کی جو بیوی تھی انہوں نے یوسف علیہ السلام کو برگلانا چاہا، یوسف علیہ السلام کے حسن پہ فریفتہ ہو گئے، یوسف علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے زیادتی کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اب یہ فریفتہ اس لیے فرمایا کہ عورت جو ہے یہ بہت بڑا فتنہ ہے، نبی اسلام نے اس لیے اس سے پناہ مانگی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں کہ جہاں پہ ہم دجال کے فتنے سے ہم یہ چیز مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں محفوظ فرما، ہم ایسے ہی عورتوں کے فتنے سے بھی اللہ پاک سے اپنی حفاظت مانگتے رہیں۔ اس واقعے کے اندر میں نے پچھلے جو میں عرض کی کہ 2 باتیں ہیں، اور ان 2 باتوں میں سے تیسری بات آج میں کرنے لگا کہ ہم نے دیکھا یوسف علیہ السلام کو، ہم نے سنا، ہم نے پڑھا، واقعہ یوسف علیہ السلام کے نام سے مشہور ہے، ہمارے ہاں ذہن میں یہی ہے اور ہمارے معاشرے کے اندر یہی بات ہائلائٹ کی جاتی ہے کہ یوسف علیہ السلام کو اتنا اللہ پاک نے مقام دیا، حسن دیا، سب کچھ دیا، ہم سارا مانتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے دیکھو قربانی محنت یوسف علیہ السلام کے ابا یعقوب علیہ السلام کی ہے۔ دیکھو انہوں نے کیسے باپ ہونے کا ثبوت دیا۔ اب 10 بیٹے یوسف علیہ السلام کے خلاف چل رہے ہیں، 10 بیٹے اس کو مار کے ایک طرح ختم کر کے اور قمیض لے کے جھوٹ موٹ کا خون لگا کر اپنے ابا کے جا کے سامنے رکھتے ہیں، ابا جی یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، ہم اپنے کام میں مشغول تھے، بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے تھے، یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ ابا نے کیا کہا؟ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ۔
تم سے کچھ نہیں کہتا، میں تم سے کوئی گلہ نہیں کرتا، میں تم سے کوئی برا بھلا نہیں کہتا، بس میں اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دوں۔ اگر میرے اللہ نے چاہا، جیسا چاہا ویسا میرا اللہ پاک کر دے گا۔ اب یہاں سے سب سے بڑا پیغام کیا ملتا ہے اس واقعے سے؟ یعقوب علیہ السلام سے ادھر بات ہے سگا بیٹا یوسف علیہ السلام، کیا خبر ملتی ہے آگے کہ ابا جی آپ کے بیٹے کو بھیڑیا کھا گیا۔ ابا اپنے گھر کے اندر ہے، نبی ہیں، فصبر جمیل، بس یہ کہتے ہیں کہ بیٹا مجھے پتا ہے بھیڑیا نے نہیں کھایا، یہ آپ نے سارا کچھ تماشا بنایا، یہ کھیل جو ہے یہ آپ نے سب کچھ خراب کی ہے۔ اب 10 بیٹے ہیں، ابا ہے، اپنی پراپرٹی سے بے دخل کر سکتا تھا، اپنے گھر سے بے دخل کر سکتا تھا، جو چاہے کر سکتا تھا، لیکن ایک زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا، ایک زندگی گزارنے کا ہمیں طریقہ سکھایا۔ نبیوں کے اخلاق اور نبیوں کی باتیں، یہ سبق آموز واقعات ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ زندگی گزارنے کا طریقہ اور سبق ہمیں ملتا ہے۔ ہم ان واقعات کو سن کے، ہم نے واقعہ سن یوسف علیہ السلام کے حسن کا ہم چلے گئے، ہم نے اس واقعے سے سبق حاصل نہیں کیا، اس بیان سننے کا فائدہ ہی کوئی نہیں، اس بیان کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ اب یعقوب علیہ السلام اپنے گھر کے اندر 10 بیٹوں کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ کیا اب قتل کا پتہ لگ گیا یوسف علیہ السلام قتل فلاں بندے نے کیا؟ میرے بیٹوں نے ہی کیا یوسف علیہ السلام کو۔ شام کو کھانا اکٹھے کھا رہے ہیں، ایک گھر میں رہ رہے ہیں، کیا تھوڑا سا برداشت کیا، بس تھوڑا سا برداشت کیا۔ اب برداشت کرنے کا اللہ پاک نے کتنا مقام اور صلت عطا فرمایا، کتنا نعم البدل عطا فرمایا، صبر کیا۔ اللہ پاک نے وہی بیٹا یوسف علیہ السلام جس کو کنویں میں چھوڑ کے آئے تھے، اندھیرے کنویں میں، بند کنویں میں وہ چھوڑ کر آئے تھے، تو اللہ پاک نے اس کنویں سے نکال کر مصر اور پھر مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ اور پھر وہیں پہ وہی بھائی یوسف علیہ السلام کے ساتھ ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں، تو اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ اب دیکھو یوسف علیہ السلام اس واقعے کے اندر جب بھی میں اس واقعے کو پڑھتا ہوں، یقیناً مجھے ابا کے، جو یوسف علیہ السلام کے ابا نے اتنی قربانی دی ہے، اتنی قربانی کسی اور کے ابا کو قرآن نے بیان نہیں کیا۔ دوسرا واقعہ یوسف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی واقعے کے اندر اماں کو ہائی لائٹ کیا گیا، اماں کو ذکر کیا گیا، بار بار اماں نے یہ قربانی دی، اماں نے یہ قربانی دی، اماں نے یہ قربانی دی، ادھر ابا نے یہ قربانی دی، ابا نے یہ قربانی دی، ابا نے یہ کیا۔ اب یہ بکتے بکاتے یوسف علیہ السلام عزیز مصر وہاں رہ رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، وقت گزرا، ان فلسطینیوں پر، ان کے بھائیوں پر قحط آ پڑا، بہت زیادہ قحط آ گیا، ان کے تمام تر جو غلے تھے وہ بھی ختم ہوئے، اور پریشانی کے عالم میں عزیز مصر کے پاس پہنچے۔ یہ وہ وقت تھا جب مصر، فلسطین، یہ سارا علاقہ جو ہے قحط کی لپیٹ میں آ گیا۔ ان کے گھروں سے، ان کی منڈیوں سے، ان کے تمام تر بڑے بڑے جو بنائے ہوئے تھے انہوں نے، ان کے اندر سب کچھ غلہ جو ہے ختم ہو گیا۔ اب یہ عزیز مصر جو ہے یوسف علیہ السلام کو قید بھی کر لیا، سارے معاملات کر لیے۔ اب یوسف علیہ السلام کو جس وقت زلیخا نے گھر لایا، یوسف علیہ السلام اس کے گھر کے اندر موجود ہیں، اپنے سارے غلاموں کا تم سب باہر کھڑے ہو جاؤ، اور ایک کو کہا کہ بھائی آپ میرے مین گیٹ پہ کھڑے ہو جاؤ، یوسف علیہ السلام باہر نہ جائے، اگر کوئی باہر سے آئے تو اس کو اندر نہیں آنے دے۔ اب زلیخا یوسف علیہ السلام دونوں ہی کمرے کے اندر ہیں، پہلے بھی ہوتے یوسف علیہ السلام کیا پتہ، تو نبی ہیں جن کو اللہ پاک نے معصوم پیدا کیا، نبی تو غلطی کا سوچ بھی نہیں سکتا، اور ہم انسان غلطی نہ کریں تو ہم انسان نہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں غلطی کا پتلا بنایا ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے، انسان کی صفت ہے کہ انسان سے غلطی ہوگی، اور انبیاء سے غلطی نہیں ہوتی، فرشتوں سے غلطی نہیں ہوتی۔ تو اللہ پاک نے ہماری نسخہ بیان فرمایا کہ جب غلطی ہو جائے اس پہ ڈٹنا نہیں ہے، اس پہ زور بازو نہیں سمانا، بلکہ اس پہ اللہ سے معافی مانگنی، توبہ کرنی ہے، ہم پھر آپ کو پاک صاف فرما دیں گے۔ یوسف علیہ السلام کمرے کے اندر ہے، وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ۔ میں کہ یوسف علیہ السلام اب یہ باتیں کر رہے ہیں، ان کے محل کے اندر بیٹھے ہیں، تو میں کہ عزیز مصر کہتی ہے ہائی طرف آؤ، ہم نافرمانی کرتے ہیں، یہ تو نہیں کہا کہ نافرمانی، آؤ ہماری خواہش کو پورا کرو۔ اور یوسف علیہ السلام کے حسن پہ فریفتہ ہونے کے ساتھ یہ بت پرست تھی، ان کے کونے کے اندر بڑا بت رکھا ہوا تھا۔ اب یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں آپ کے پاس نہیں آ سکتا، مجھے میرا خدا دیکھ رہا ہے۔ اب وہ زلیخا کہتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے بت کو کہہ رہا ہے کہ ہمارا خدا دیکھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چلو ہم اس کے اوپر پردہ ڈال دیتے ہیں،
چادر ڈالی، میں کہ آپ آؤ ہم اپنے انجوائے کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں بالکل بھی اس کام کی طرف نہیں آ سکتا، اللہ پاک نے مجھے منع فرمایا، میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ تو میں کہ تیرا رب کون ہے؟ میں کہ ایک تو میرا رب وہ ہے جو آپ کا بھی خامد ہے، جو آپ کا بھی شوہر ہے، عزیز مصر ہے، اور حقیقی جو میرا رب ہے وہ آسمانوں پہ رہنے والا ہے۔ اس نے مجھے پیدا کیا، اس نے آپ کو پیدا کیا، اس نے زمین کو پیدا کیا، اللہ کی صفات کو بیان کیا۔ اب یوسف علیہ السلام یہ باتیں کر رہے ہیں اور وہ پھر اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہتی ہے اس حسن والے۔ میں کہ یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا ساتوں کے ساتوں دروازے پہ تالے لگے ہوئے ہیں، موٹے موٹے تالے لگے ہیں، یوسف علیہ السلام کے ذہن کے اندر بات تو آئی کہ اب میں کیا کروں؟ میں کہ میرے ذمے یہ کام ہے کہ میں اس دروازے کی طرف چل کے تو جاؤں، دوڑ کے تو جاؤں، اس گناہ سے بچنے کی کوشش تو کروں۔ یوسف علیہ السلام اس کے کمرے سے، بیڈ سے، جو بھی تھا اس سے اترے اور دروازے کی طرف بھاگنا شروع کیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف لب کے دھیان کیا، اللہ کی طرف سے دروازے کی کنڈیاں کھل گئی، تالے کھل گئے، دروازے کھل گئے، کواڑ کھل گئے۔ فرمایا کہ ایک دروازہ کھلا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، مین گیٹ پہ پہنچے اور جا کے فوراً ہی اس عورت نے اپنے تیور بدل دیے، اپنی چلاکی سے چال چلی۔ میں کہ عزیز مصر سامنے کھڑے تھے، فرمایا کہ عزیز مصر آپ بتائیے کہ جو آپ کے گھر والے سے اس طرح زیادتی کرنا چاہتے ہیں آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں کہ پھر خود ہی اس کی سزا تجویز کر رہی ہے، خود ہی اس کی سزا تجویز کر رہی ہے، سزا بھی خود ہی متعین کر رہی ہے۔ کیا؟ ابھی اس کی اندر کی خواہش، اندر کے جذبات، اندر کی وہ حوث، اندر کی وہ آگ بجھی نہیں۔ اس نے یہ کہا تھا کہ میں یوسف علیہ السلام کو برگلاؤں گی، یوسف علیہ السلام اس کے حسن سے میں کھیلوں گی، ان کے جذبات سے میں کھیلوں گی۔ یوسف علیہ السلام جب عزیز مصر کو سامنے دروازے پہ پاتے ہیں، کہنے کہ بھائی میں نے کوئی غلطی نہیں کی، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں تو اس گناہ سے بچنے کے لیے باہر کی طرف بھاگا ہوں۔ عزیز مصر کی بیوی کہتی ہے نہیں نہیں، یہ اس نے نافرمانی کی ہے اور آپ کے گھر والے پہ اس نے ہاتھ ڈالا ہے۔ میں کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے عزیز مصر، میں آپ کا غلام ہوں، میں آپ کا نوکر ہوں، بھلا نوکر کی مجال کیا، نوکر کی اوقات کیا، غلام کی اوقات کیا، میں اپنے ہی گھر والوں پہ کیسے زیادتی کا نشانہ بنا سکتا ہوں؟ اب یہ بات چل رہی ہے تو یوسف علیہ السلام اپنی گواہی کو کیسے بیان کرتے؟ ادھر بھی بادشاہ، ادھر وہ ملکہ، ادھر وہ شہزادی، ادھر وہ سارے مصر کی سب سے بڑی عورت اور حسینہ جمیلہ۔ میں بھی یوسف علیہ السلام کی بات ابھی کوئی ماننے کے تیار نہیں ہے۔ پھر وہیں پہ ایک بچہ آیا، اس بچے نے کہا اگر بس خرق الباب وقدت قمیصہ من دبر والفیا سیدہا لدى الباب، تو میں کہ اگر یوسف علیہ السلام کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف علیہ السلام سچے ہیں، اگر آگے سے قمیص پھٹی ہے تو زلیخا سچی ہے۔ پھر عزیز مصر نے دیکھا یوسف علیہ السلام کی قمیص پیچھے سے پھٹی تھی، کیونکہ جب یوسف علیہ السلام بھاگنے لگے عزیز مصر کی بیوی نے قمیص کو پکڑا اور پیچھے سے قمیص پھٹ گئی۔ اللہ پاک نے انبیاء کو ایسے پاکیزہ رکھا، اللہ پاک نے ان کو گناہوں سے معصوم رکھا، اللہ پاک نے سارے گناہوں سے اپنے انبیاء کو جو پھر یوسف علیہ السلام کو رہائی ملی اور پھر کہنے لگی میں اس کو آزاد نہیں کرواؤں گی، اس کو فوراً ہی، کیونکہ گورنمنٹ جو ہمارے گھر کے اندر اس کا زور زیادہ چلتا ہے نا، ہماری جو بیوی ہیں ہر ایک کا، اب کیا کہتے ہیں مصر کو چلو آپ نے کچھ نہیں کرنا، اس کو بھی جیل میں ڈالو، میری بات مان، اگر آپ نے جیل میں ڈالا تو میری رسوائی ہو جائے گی، پورے مصر کے اندر بدنام ہو جاؤں گی۔ انہوں نے کہا چلو آپ ان کی بات بھی تو ماننی ہے، نہیں تو گھر پہ رکھنا ہے، کوئی بات نوکر ہے تو اور آ جائے گا لیکن اپنی بیوی کی بات ماننی ہے۔ یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھیج دیا۔ اب یہ جیل میں گئے، یوسف علیہ السلام کا شور مچ گیا پورے مصر کے اندر۔ ان کی سہیلیاں آئی، زلیخا کو کہنے لگی زلیخا تو عجیب عورت ہے، اپنے غلام پہ فریفتہ ہو گئی، اپنے غلام کے اوپر مر مٹی، اپنے غلام کی عاشق بن گئی۔ میں کہ آپ کو کیا پتا کہ اس میرے غلام کا حسن کتنا ہے، آپ کو کیا پتا وہ غلام میرا کتنا حسین ہے، کتنا حسین۔ فقطعن ایدیہن وقلن حاش للہ ما ھذا بشر۔ میں یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا اور ایک کمرے کے اندر ان کو رکھ دیا گیا۔ انہوں نے اپنی سہیلیوں کی سب کی دعوت کی۔ میں کہ آج یوسف علیہ السلام کو آپ کو دکھانا چاہوں گی یوسف علیہ السلام کا حسن کتنا عظیم ہے، کتنا بڑا حسن ہے، کتنا حسین یوسف علیہ السلام ہے۔ یوسف علیہ السلام کے حسن کو دکھانے کے لیے
اپنے اس دبے کو بچانے کے لیے، اپنے گناہ کو بچانے کے لیے اپنے آپ پہ جب دبا آ گیا، ساری مصر کی عورتیں کہتی ہیں تو اپنے غلام پہ فریفتہ ہو گئی، اپنے غلام پہ جان دینے والی بن گئی، اپنے غلام کی عاشقہ بن گئی۔ ہمیں دکھاؤ تو صحیح کس کون سے غلام پہ تم فریفتہ ہو گئی؟ تو میں کہ آج تمہیں اپنا غلام دکھاتی ہوں۔ عزیز مصر نے اپنی سہیلیوں کو بلایا، اپنی عورتوں کو بلا دیا، میں کہ آج دسترخوان لگا دیا گیا۔ یوسف علیہ السلام کمرے کے اندر محفوظ ہیں، یہ ایسے اپنے نقاب کر کے زندگی گزارا کرتے۔ اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام کو اتنا حسن عطا فرمایا تھا کہ جہاں سے گزرتے ان کے جسم سے خوشبو آیا کرتی، کیونکہ اللہ کے پیارے نبی تھے، ان کے جسم سے خوشبو الگ آیا کرتی تھی، ان کا حسن بھی ٹھاٹھے مار ہوا نظر آیا کرتا تھا۔ عزیز مصر نے ساری سہیلیوں کو بلا کر وہاں دسترخوان لگا دیا گیا، دسترخوان پہ طرح طرح کے کھانے رکھے گئے۔ جب کھانے سے فارغ ہو گئی، یوسف علیہ السلام کی جو ملکہ عزیز مصر تھی، اس نے لا کے دسترخوان کے اوپر پھلوں کو رکھ دیا اور ایک چھری کو رکھ دیا، ہر ایک کو پکڑایا، لے میری بہن کو چھری پکڑ لے، لے میری سہیلی کو چھری پکڑ لے، فلاں فلاں عورتوں کو چھریاں پکڑا دی گئی۔ میں کہ کھانا کھانے کے بعد تم نے ان پھلوں کو بھی کھانا ہے، ان پھلوں کو بھی کھانا ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں چھری پکڑا دی۔ جب چھری پکڑائی یوسف علیہ السلام کو کہا چلو یوسف ان کے سامنے چکر تو لگاؤ، ان کے سامنے سے گزرو تو صحیح، جو مجھے کہتی تھی تم تو یوسف پہ فریفتہ ہو گئی، غلام پہ فریفتہ ہو گئی، اپنے نوکر پہ فریفتہ ہو گئی، آج ان کو دکھانا چاہتی ہوں کوئی عام غلام کوئی نہیں ہے، کوئی عام نوکر نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام دسترخوان کے اوپر سے جو گزرتے ہیں ان کے ہاتھوں کے اندر اللہ کا قرآن کہتا ہے انہوں نے اپنے ہاتھ میں چھریاں پکڑی ہوئی ہیں اور اپنے جو پھل کاٹ رہی ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کی بیوی آواز دیتی ہے، زلیخا کہتی ہے یوسف آ جاؤ، باہر تو نکل کے آؤ۔ ان کی باتوں، ان کی آواز پہ، ان کے کہنے پہ یوسف علیہ السلام نے اپنا نقاب بھی اتارا ہوا تھا، اپنے حسن کے ساتھ نکل رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے سامنے دسترخوان پہ بیٹھی عورتوں نے اپنے پھلوں کو تو کیا کاٹنا تھا، پھل یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں، چھری انگلیوں پہ چل رہی ہیں۔ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، تو میں کہ یوسف علیہ السلام کو ایسے دیکھتی رہی، ہائے یہ کون اتنا حسین و جمیل ہے، ان کے ہائے نکلنا تھی، پھلوں کو کاٹنا بھول گئی، ان کے حسن کو دیکھ کے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا۔ ایک تو اپنی حسن یوسف کو دیکھ، امی عائشہ یہاں پہ آکے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرماتی ہے، میں کہ واہ واہ، یہ اس نے یوسف کو دیکھا، ان عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ رب کعبہ قسم ہے اگر میرے محمد کو دیکھ لیتے اپنے کلیجوں کو چیر لیتے۔ اللہ پاک نے اتنا حسین و جمیل ہمیں نبی عطا فرمایا۔ ابھی گزرے میں کہ ہاں لگے بتاؤں میں کس پہ فریفتہ ہو رہی ہوں، میں کس پہ عاشق ہو رہی ہوں، تو میں کہ یہ ہے وہ جس کی باتیں تم کر رہی ہو، جس کے بارے میں تم کہہ رہی ہو۔ میں کہ ہاں واقعتاً آپ رائے ہو۔ یوسف علیہ السلام کو وہاں پہ بھیج دیا گیا جیل کے اندر، پھر جیل کے اندر ایک عزیز مصر کو خواب آئی، عزیز مصر نے خواب کے لیے پیغام بھیجا کہ بھئی مجھے یہ خواب آئی ہے، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ تو میں کہ ہم تعبیر پوچھیں گے۔ جیل کے اندر ہمیں لگتا ہے کہ بزرگ ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، بڑا حسین و جمیل، پکا سچا اس کا چہرہ لگتا ہے، سچ بولتا ہے، ہم اس کے پاس سے چلتے ہیں۔ ان کے وزیر پہنچے جیل خانے کے اندر، ان کے ساتھ اور قیدی بھی تھے، جا کہنے لگے یار عزیز مصر کو یہ خواب آئی ہے، اس خواب کی تعبیر کسی کو پتہ ہے؟ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میرے پاس آؤ، دیکھو جیل میں ڈال دیا گیا، گناہ کی تہمت لگا دی گئی، اتنی بڑی تہمت کہ آج تیرے میرے اوپر تھوڑی سی بات ہو جائے نا تو ہم قتل پہ اتراتے ہیں، ہم مار پٹائی پہ اتراتے ہیں اور خاندانوں کے خاندان ختم کرنے پہ اتراتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام اخلاق بتا رہے ہیں، اگر کسی سے غلطی ہو جائے آپ کے بارے میں تو آپ نے کیسے اس اپنے بھائی کے ساتھ برتاؤ کرنا ہے، کیسے اس کے ساتھ پھر معاملات کرنے ہیں۔ اب عزیز مصر کا خواب ہے، وزیر لے کر جیل کے اندر آیا۔ اس واقعے کے دو پوائنٹ ہیں، مین پوائنٹ۔ ایک تو یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کر رہے ہیں کہ اگر آج بھی یعقوب علیہ السلام جیسا صبر ہمارے اندر آ جائے تو ہماری جو گھریلو زندگی ہے وہ بالکل آسان ہو جائے۔ تھوڑی سی غلطی ہوتی ہے، باپ بیٹے کے اندر جدائی پیدا ہو جاتی ہے، ماں بیٹے کے اندر جدائی پیدا ہو جاتی ہے۔ ابھی باپ ہے، تھوڑی سی غلطی ہو گئی تو بیٹا صبر کرے، اگر بیٹے سے غلطی ہو جاتی ہے تو بھئی باپ تھوڑی سی صبر کرے، صبر کرے، تھوڑا صبر کرے، تھوڑا سا صبر کرے۔ بیٹے سے غلطی ہو گئی، اچھا میرے بیٹے نے غلطی کی ہے، بھئی اگر تیرا بیٹا ہے تو انسان ہے نا، انسان سے غلطی ہوگی، اگر انسان نہیں تو آپ کا بیٹا بھی نہیں تو فرشتہ ہے، پھر
اگر غلطی ہو جائے اپنی اولاد کو پیار سے سمجھانے کی کوشش کی جاؤ. یہ ہے نبی کے اخلاق، یہ ہے دین، یہ ہے اسلام. وہ جتنا مرضی بڑا گناہ کر کے آ گیا، جتنی مرضی بڑی غلطی کر کے آ گیا، اس کو فوراً ڈنڈے تھپڑ یا گھر سے باہر زمین جائیداد ہر چیز سے جدا نہ کر دو، اس کو اشتہاری کا قرار دے دو. نہیں بھائی، اس کو پیار سے محبت سمجھاؤ، شاید وہ آپ کے پیار اور محبت میں آ کر وہ سارے گناہوں سے توبہ کرے. یوسف علیہ السلام جیل کے اندر عزیز مصر کا پیغام پہنچا. یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا واجب میں ہی تمہیں بتاؤں اس کی تعبیر، اور مجھے جیل میں ڈال دیا گیا، میرے اوپر الزام لگا دیا گیا اور میرے سے تبیریں پوچھ رہی ہیں آگے. چل دبو جو یہاں سے، یہ نہیں کہا، ادھر میرے پاس آؤ. عزیز مصر کو جا کے بتاؤ جیل کے اندر ایک قیدی ہے، جیل کے اندر ایک قیدی ہے، اس کو آپ کے خواب کی تعبیر آتی ہے، آپ کے اس علاقے کے اندر شہر کے اندر اتنے سال قحط رہے گا اور پھر آپ کے شہر کے اندر خوشحالی اتنے سال کے بعد آئے گی. یہ سب بتا دیا عزیز مصر نے. پیغام پہنچا، انہوں نے بلا لیا. انہوں نے کہا اچھا آپ کو تعبیر آتی ہے؟ انہوں نے کہا جی. پھر یوسف علیہ السلام نے کیا کہا کہ آپ مجھے اپنا وزیر بنائیں، آپ مجھے اپنا وزیر بنائیں. کون صاحب ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے اپنا وزیر بنائیں. کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہ ان کو پتا ہے کہ میں نے اس اناج کو، میں نے اس غلے کو کیسے محفوظ کرنا ہے اور کیسے میں تقسیم کرنا ہے. ان کو اس کام پہ عبور حاصل تھا. تو آج بھی یہی ہمارے ملک کے اندر، دنیا کے اندر، اسلام کے اندر، دین کے اندر، دنیا کے اندر یہ چیز ہے کہ جو چیز جس چیز کا ماہر ہے ہم اس کو دے دیں گے، انشاءاللہ کامیابی قدم چومیں گے. ہم جب نااہل کے ہاتھ اپنی ڈوری سپرد کرتے ہیں نا تو ہر چیز کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. اب جس بندے کو گاڑی چلانی نہیں آتی، ہم کہ بڑا قد ہے، بڑی طاقت ہے، کچھ گاڑی چلانی اس کو آتی نہیں ہے، ہم اس کی صفات بیان کر رہے ہیں. اس کو گاڑی چلانی نہیں آتی، ہم اس کو اسٹیئرنگ میں بیٹھنے دیں گے؟ یا ہم اس کو 10,000 کی سائیکل بھی نہیں دیں گے، ہم اس کو 20,000 کی موٹر سائیکل بھی نہیں دیں گے، ہم اس کو 5 لاکھ کی اپنی کار بھی نہیں دیں گے. کیوں؟ اس کو چلانی نہیں آتی، سگا بیٹا ہی کیوں نہ ہو. اور جب ہم اپنے اتنے بڑے ادارے، ہم اپنے اتنا بڑا دین کا کام جو ہے وہ جب نااہلوں کے سپرد کریں گے تو پھر ہماری اولاد کا کیا حال ہوگا؟ ہم اپنے ہر کام کے اندر اہل کو دیکھیں. اس کام کے یہ اہل ہے اس کو سپرد کر دیں. اگر وہ جو اہل آدمی ہے خود اپنے آپ کو پیش کریں. لیکن آج ایسی بات جو کہے نا کہ یار میں اس کام کا اہل ہوں، وہ چھٹو جی یہ تو جھوٹ بولتے ہیں، اس کو کیا پتہ اس کام میں. جو آدمی آپ کے سامنے اقرار کرے کہ حضرت میں اس کام کا اہل ہوں، مجھے یہ کام سونپیں، آپ مجھے اس کی ذمہ داری دیں، آپ کو کام کر کے دکھاؤں. یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ عزیز مصر کو یہ کام میرے حوالے کر دیں، میرے سپرد کر دیں اور مجھے اپنا وزیر بنا لیں. یوسف علیہ السلام نے سارا کام کیا اور پھر آخر میں ان کے حوالے کر دیا گیا. عزیز مصر نے ان کو اپنا وزیر بنا لیا اور وزیر بھی سب سے بڑا بنایا، اپنے ساتھ بٹھایا. اب یوسف علیہ السلام پھر وہاں پہ نکاب کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب ارد گرد کے جو لوگ ہیں، گاؤں والے، دیہات والے، وہ غلہ لینے کے لیے قحط کے سال گزر گئے، یہ خوشحالی کے سال آ گئے. بڑا ایک تفصیلی واقعہ ہے، میں آپ کو شارٹ کر بتا رہا ہوں. واقعہ آ گیا، اب خوشحالی آ گئی. یوسف السلام کے بھائی بھی آ رہے ہیں. یوسف السلام نے دیکھا کہ میرے بھائی آ رہے ہیں، اب انہوں نے نقاب کیا ہوا ہے، ان کو نہیں پہچان رہے. یوسف السلام اپنے بھائیوں کو پہچان رہے ہیں. وہ بھائی جنہوں نے گھر سے اٹھا کر جنگل میں لے گئے اور جنگل میں سے جا کے کنویں کے اندر ڈالا اور پھر کنویں سے پانی لینے کے لیے قافلہ آیا اور قافلے والوں کو بالکل تھوڑے سے پیسوں کے بدلے یوسف کو بیچ دیا. یوسف ساری زندگی اپنی باہر گزار دی، باپ سے جدائی، بھائیوں سے جدائی، ہر چیز سے جدائی. اب بھائی غلہ لینے کے لیے آئے ہیں، بھائیوں کو پہچانا، آؤ بھائی، سب کو غلہ دے دیا، سب کو غلہ دیا. پھر آخر میں کہا کہ آپ کتنے ہو؟ کہنے لگے ہم، ویسے تو ہم 12 بھائی تھے، ایک ہمارا بھائی جو فوت ہو گیا ہے، یوسف کو فوت کر رہے، ایک ہمارا بھائی فوت. جیسے ہم اپنی ابھی چلے جاؤ زمینوں کے دفتروں کے اندر زندے بھائی کو ہم مار دیتے ہیں اپنا حق چھیننے کے لیے. میرا تو بھائی نہیں ہے، ہم تو 5 بھائی چھوٹا تو ہمارا بھائی ہے ہی نہیں، ہم تو 3 بھائی چھوٹا ہمارا بھائی ہے ہی کوئی نہیں، ہم تو 3 بھائی ہیں، چوتھی بہن ہماری ہے ہی کوئی نہیں. اب کیا کریں، ہم 12 بھائی تھے، ایک ہمارا بھائی فوت ہو گیا اور ایک بھائی ہمارے ابا کے پاس ہے اور ہم نبیوں کی اولاد ہیں اور یعقوب علیہ السلام ہمارے ابا ہیں. وہ اپنے اس بیٹے کی جدائی کے اندر رو رو کے انہوں نے اپنی آنکھوں کی بنائی ختم کر دی ہے. یوسف السلام سارا واقعہ سن رہے ہیں. یوسف السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں کہ لوگ اللہ اور جا کے اگلی بار جب آؤ گے اپنے 11ویں بھائی کو ساتھ لے کے آنا، جو بنیامین ہیں ان کو ساتھ لے کے آنا. اب جب وہ بنیامین کو ساتھ لے کے آئے، انہوں نے بنیامین کے اس جو
گٹری تھی، اس کے اندر وہ پیمانہ ڈال دیا اور تھوڑا سا یہ لوگ شہر سے باہر نکلے، بنیامین کو اس تھیلے کے اندر جو ان کا غلہ کے ناپنے کا جو آلہ تھا، انہوں نے یوسف السلام نے اپنے فوج کو بھیجا، جاؤ تلاشی لو ان کی، ہمارا جو پیمانہ ہے وہ گم ہو گیا ہے۔ اب بنیامین کے گٹری میں سے وہ نکلا، انہوں نے اس کو وہاں پہ قید کر لیا اور پھر کہا کہ چلو بھائی آپ اپنے ابا کو بھی ساتھ لے کے آنا ہے اور سارے بھائیوں نے اگلی دفعہ ساتھ آنا ہے، پھر ہم آپ کو غلہ دیں گے اور آپ کو اور پیسے بھی دیں گے، انعام بھی دیں گے۔ اب سارے بھائی گئے، کہا کہ ابا جی آپ تو اور پریشان ہوں گے، ہم یوسف السلام کو لے کے آئے تھے، ہم نے اس کو بھی ضائع کر دیا، بنیامین کو ساتھ لے کے گئے ہیں، اب عزیز مصر نے اس کو بھی پکڑ لیا ہے، اب ہم کس حال میں جائیں؟ تو میں کہ بڑے پریشان ہو کے ابا کے پاس پہنچے ہیں۔ پھر یوسف علیہ السلام نے ان کو جا کے کہا کہ یہ میری قمیض ہے، یہ قمیض میرے ابا کو دینا، جب میرے ابا اپنی آنکھوں پہ لگائیں گے اللہ کے حکم سے میرے ابا کی آنکھوں کی بینائی واپس آ جائے گی۔ یوسف علیہ السلام کی وہ قمیض ابا نے آنکھوں پہ لگائی، میں کہ ہاں میں تمہیں کہتا تھا کہ میرا بیٹا ابھی مرا نہیں ہے، میرا بیٹا زندہ ہے۔ یوسف علیہ السلام کو جب آنکھوں پہ وہ قمیض لگائی، بینائی واپس آئی، تو اللہ پاک کے حکم سے اللہ پاک نے سارے ان بھائیوں کو، باپ کو، سب کو اکٹھا کر دیا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اس کے اندر کیا ہے کہ محبت ہے، اس واقعے میں پیغام کیا ہے کہ محبت ہے۔ اگر کسی بیٹے سے، بھائی سے غلطی ہو جائے تو سب سے پہلے معذرت، معافی